وائٹامن ڈی ہمارے کھانوں میں تو ہے ہی نہیں نا ختیجہ, اور جن کھانوں میں ہے دے آر ایکسپینسو, دے آر آپ ان کو افورڈ نہیں کر پاتے. چاغی میں دس رول کہ دیر واز ون پوائنٹ آف ٹائم کہ واش روم یوز کرنے کے بعد صابن سوپ کا کانسیپٹ نہیں تھا. میں نے نگر پارکر میں خود ایک پونڈ دیکھا ختیجہ, یہ 2013 کی بات ہے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ یہ پانی ہے, یہاں سے ہم بھی پانی پیتے ہیں اور یہاں سے جانور بھی پانی پیتے. ہمارے ہم جیسے انڈر 5 ایئرس کے بچوں کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں نے لکھ بھی لیے تھے جو ہماری اسٹنٹنگ ہے 40% آف دا کڈز جو کہ انڈر 5 ایئر ہیں وہ اسٹنٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, اسٹنٹڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ہائٹ بائی اور ایج جو ہے وہ کم ہوتی ہے. ویسٹنگ ہے 17.2% آف دا کڈز وہ ویسٹڈ ہیں, یعنی کہ ان کا مسل ماس ہی نہیں گرو کر رہا ہے. اسٹنٹڈ بچے ہیں 40% پلس ہے پاکستان میں. بالکل. اور انفارچونیٹلی ان علاقوں میں ہے جن کو 2022 کے فلڈز نے بھی بہت بری طرح متاثر کیا. 2022 کا فلڈ ہے ختیجہ, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ ابھی تک وہاں کے ایریاز میں ریکوری نہیں ہو پائی ہے. یہ آفت زدہ علاقوں میں بچے کس طرح سے وہ کمپرومائزڈ کنڈیشنز میں رہتے ہیں, اور وہاں ان تمام ڈیفیشنسیز کے بعد بھی اگر ان کو تھوڑا بہت ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے یا ان کو دوبارہ زندگی کی طرف, نارمل زندگی کی طرف لانے کے لیے, تو اس میں اکثر میں نے رپورٹس میں پڑھا ہے کہ جو ان کو نیوٹرنٹس دیے جاتے ہیں وہ امپیئرڈ ایبزورپشن ہوتا ہے. کہ ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ہمیں ایک پیکٹ دیتی ہیں امیجیٹ ریلیف کی, اگر کچھ کھانے کو نہیں ہے تو آپ وہ کھا لیں. اب وہ انڈر اس کے بارے میں سمجھا نہیں گیا, اس کے بارے میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ اس کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ بچے کو صبح دوپہر شام ہی وہ سیشے دیے چلے جائیں. اسپیشلی بچے کا جو برین اس دوران چھوٹی عمر میں ڈیولپ ہوتا ہے, اور اگر اس کو بار بار ڈائریا ہو جائے اور اس کو اس کے نیوٹرنٹس اس طرح سے ایبزورب نہ ہو جائے تو وہ میرے خیال میں بہت خطرناک بات ہوتی ہے. ایبسولوٹ. کھانسی, نزلہ, زکام ایک ایسی چیز ہے جو کہ اگین کمیونیکیبل ڈیزیز ہے. ایک آپ اس میں کلوز اس میں رہ رہے ہیں, مختلف ہوئے, تو بچوں کی امیونٹی اس میں بھی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس کے مطابق تو پاکستان مزید مشکلات کا شکار ہوگا کلائمیٹ چینج کو لے کے, اور یہ ڈائریکٹلی جو ہمارا فوڈ سیکیورٹی ہے یا جو ہمارا فوڈ سسٹم ہے, جو ہمارا ایگریکلچر سسٹم ہے, اس کو امپیکٹ کر رہا ہے. تو چونکہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ اور مختلف اداروں کے ساتھ کام کرتی ہیں, تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس کو لے کے کیا ہمارے ملک میں کوئی اس طرح کے بڑے پلانز بنے ہیں کہ ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. صفائی, حالانکہ ہمارا ریلیجن کا پہلا نصف ایمان ہے, لیکن صفائی پہ ہی فوکس نہیں کیا جاتا. ہر چیز جو دیکھنے میں آتی ہے, ہمارے یہاں بڑا کانسیپٹ ہے اپنے گھر کا کوڑا نکال کے ہم باہر پھینک دیتے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ کہ وہ جو گھر کے باہر ہے وہ بھی تو ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے. جہاں گھر ایک تو اس جگہ بنایا جائے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ایسی پرون ایریا نہیں ہے جہاں پہ فوراً آپ کا کوئی ڈیزاسٹر آئے تو آپ سب سے پہلے افیکٹ ہو. سیکنڈلی آپ گھر ان جگہوں پہ بھی نہ بنائیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی زمین ہے جس پہ پودے, پھول, کراپس آرام سے اگ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر نوشین آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ نے پہلے بھی ہمیں ٹائم دیا تھا اور دوبارہ ہم ایک اور پروگرام کرنے جا رہے ہیں. تو جو پچھلا پوڈ کاسٹ تھا اس میں ہم نے نیوٹریشن کی اہمیت پہ بات کی تھی, اور نیوٹریشن اسپیشلی جو چھوٹے بچوں کی صحت ہے, ان کا جو نیوٹریشن ہے اس کو لے کے ہم نے کافی تفصیل سے بات کی تھی, اور وہ کیسے بچوں کے اوور آل ڈیولپمنٹ کو متاثر کرتا ہے. مدر کا جو نیوٹریشن ہے یا اوور آل فیملی کے اندر جو نیوٹریشن کے پیٹرنز ہے یا ان کی جو ایٹنگ ہیبٹس ہے وہ کس طرح سے ان کی زندگیوں پہ امپیکٹ ڈالتا ہے, اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی. تو آج کے پروگرام میں ہم چونکہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی جو کلیمٹیز ہے, جو ایمرجنسیز ہے, مثلا جو 2022 کے فلڈز تھے اس میں بہت سارے بچے متاثر ہو گئے تھے, اور اب بھی میرا نہیں خیال کہ وہ ان مسئلوں سے نکلے ہیں. تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ اسپیشلی ایمرجنسیز میں بچوں کا جو نیوٹریشن ہے وہ کیسے متاثر ہوتا ہے, اور پھر اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے ان کی زندگی پہ, وہ کس کس طرح سے بچوں کو امپیکٹ کرتا ہے. تو اس پہ ہم بات کریں گے. تو آپ اپنی بات کا آغاز کریں کہ جو ایمرجنسیز ہے, عام حالات میں تو ہم نے بات کی تھی کہ نیوٹریشن کی اہمیت کیا ہے, اور پھر کیسے ہم لوگوں کو نیوٹریشن کی اہمیت کے بارے میں بتا سکتے ہیں, اویئرنیس دے سکتے ہیں نیوٹریشن کے بارے میں
کہ اپنا نیوٹریشن امپروو کرے. تو آج ہم ایمرجنسیز میں جو ہمارے بچے فیملیز متاثر ہو جاتے ہیں نیوٹریشن کو لے کے, اس پہ ہم بات کریں گے. تو اوور ٹو یو ڈاکٹر نوشین. تھینک یو سو مچ اینڈ السلام علیکم ختیجہ. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے دوبارہ مدعو کیا. میرا خیال ہے کہ جو لاسٹ ٹائم ہماری ڈسکشن تھی, کیونکہ ہمارا ایم تو وہی ہے کہ ہماری بات جتنی دور تک جا سکے اور اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے ہم نے بالکل دیکھنا ہے. اس کا بہت لوگوں نے جنرلی دیکھا اور سمجھا, اور اٹ واز اے گریٹ فیڈ بیک فرام دیٹ پوڈکاسٹ وی ہیڈ, اینڈ تھینکس ٹو یو اینڈ یور پلیٹ فارم. سو آج ہم بات کر رہے ہیں میل نیوٹریشن, کیونکہ ہم جہاں اتنی ساری چیزوں سے فائٹ بیک کر رہے ہیں ختیجہ, تو اس میں جو سب سے بڑی چیز اس وقت دیکھنے کو آ رہی ہے وہ میل نیوٹریشن ہے. اور میل نیوٹریشن دیکھیں, جب آپ پبلک ہیلتھ میں آتے ہیں, جیسے آپ ہیں, میں ہوں, ہم ہر وقت سنتے آئے ہیں, 20-22 سال ہو گئے سنتے اسٹنٹنگ ویسٹنگ, بٹ ہم اپنے نہ SDGs کے قریب پہنچ پاتے ہیں, اور وہ پھر ٹائم اور آگے چلا جاتا ہے اور ہم اس کو نہیں اچیو کر پاتے. سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اسٹنٹنگ ویسٹنگ ہے کیا. آپ کو پتا ہے کہ ہم جیسے انڈر 5 ایئرس کے بچوں کی بات کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے میں نے لکھ بھی لیے تھے جو ہماری اسٹنٹنگ ہے, 40% آف دا کڈز جو کہ انڈر 5 ایئر ہیں وہ اسٹنٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, اسٹنٹڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ہائٹ بائی اور ایج جو ہے وہ کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ ایک ہو گیا. پھر ویسٹنگ ہے, 17.2% آف دا کڈز وہ ویسٹڈ ہیں, یعنی کہ ان کا مسل ماس ہی نہیں گرو کر رہا ہے. اب میل نیوٹریشن میں جو ہے اوور ویٹ, انڈر ویٹ, یہ ساری چیزیں بھی آپ کی آ جاتی ہیں. اب جہاں ایک اتنا ہی آلریڈی ایک پریشان کن سچویشن ہے, تو اگر ہم ریفر کریں کہ آپ کے ملک میں کوئی ڈیزاسٹر, نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے, تو وہ کیا, تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو چیز تھی وہ اور امپیکٹ ہونے لگی. پہلے ہی فوڈ انسیکیورٹی, جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے ختیجہ, وہ آپ کو مختلف چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے, جس میں سب سے بڑی اگر ہم بات کریں ایز اے نیوٹریشنسٹ, ایز اے ڈاکٹر, تو فوڈ انسیکیورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے. کیونکہ ہم ایک تو انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہیں. آئی نیور کال مائی سیلف ایز اے تھرڈ ورلڈ کنٹری. وی آر انڈر ڈیولپ, اینڈ انڈر ڈیولپ کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر چانسز ہیں کہ ہم ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اب ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوا. تو وہ جو 2022 کا فلڈ ہے ختیجہ, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, کہ ابھی تک وہاں کے ایریاز میں ریکوری نہیں ہو پائی ہے. بالکل. اسکولس, اس میں ایک جو بہت زیادہ خطرناک چیز ہے جو آپ نے خود بھی آئیڈینٹیفائی کیا, کہ جو اسٹنٹڈ بچے ہیں 40% پلس ہے پاکستان میں. بالکل. اور انفارچونیٹلی ان علاقوں میں ہے جن کو 2022 کے فلڈز نے بھی بہت بری طرح متاثر کیا. مثلا انٹیریئر سندھ کا علاقہ ہے جہاں پر بہت زیادہ اسٹنٹڈ بچے ہیں, اسٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ بچے ہیں. بلوچستان کے کافی سارے ڈسٹرکس میں اس طرح کے نمبرز بہت زیادہ ہے. اور پھر گلگت بلتستان کے کافی علاقوں میں, اسپیشلی بلتستان میں ہے اسٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ بچے. یہاں KPK میں کافی علاقوں میں ہے. تو فلڈز میں یہی علاقے ہٹ ہو گئے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آلریڈی ایک مسئلہ تھا وہاں پریویل کر رہا تھا بچوں کی صحت کو لے کے, بہت بڑا ایک, بلکہ ایک نیشنل چیلنج ہے یہ ہمارے لیے. جیسے آپ نے خود کہا کہ اسٹنٹڈ گروتھ میں نہ صرف بچے کا قد کم رہتا ہے بلکہ وہ کوگنیٹیولی بھی اسٹنٹڈ رہتا ہے, وہ بلو ایوریج رہتا ہے. وہ اس طرح سے آگے چل کے کوئی کامیاب زندگی یا بہت پروڈکٹیو زندگی نہیں گزار سکتا ہے. اب اس کے اوپر پھر یہ 2022 کے فلڈز ہو گئے. اور بھی کئی ایشوز ہے ہمارے ملک میں جس کی وجہ سے ہم اتنے سارے اسٹنٹڈ بچوں کے ساتھ آج جی رہے ہیں. بالکل. تو جو آلریڈی یہ چیلنج تھا, اس کے اوپر جو فلڈز ہے ان کی وجہ سے آپ کے خیال میں مزید اس مسئلے میں اضافہ ہوا ہے, اور اگر اضافہ ہوا ہے تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی اس طرح کے میجرز لیے گئے ہیں, تو آپ کائنڈلی ان تمام ایریاز پہ بات کریں. بالکل, ڈیفینیٹلی آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ایک ایریا تھا جہاں پہ آلریڈی پرابلم تھی اینڈ اٹ گاٹ ہٹ بائی اے نیچرل ڈیزاسٹر, تو وہ ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوا. ٹھیک ہے, اب ہوا کیا ہے کہ آپ نے جیسے بات کی, اگر ہم بات کریں اسٹنٹڈ بچہ جو ہے وہ جنرلی ایک اس کو ہم کہیں گے کہ ایک نارمل چائلڈ جو ہے جس کی ہائٹ گروتھ اور اس کی مسل ماس اس کی ایج کے مطابق ہے وہ نہیں ہوتا. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ اسکول میں بھی وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جہاں سے, گھر میں تو ویسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جنرل فینومینا ہے, اگر کوئی
ہیلدی ہے تو اس کو بہت موٹے کے لفظ سے بلایا جاتا ہے. یہ ہم بات کریں مینٹل ہیلتھ کو بھی لنک کریں گے اس اسٹنٹنگ کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور اگر جو بچہ انڈر ویٹ ہے, جو کہ انڈر ویٹ ہے یا ڈیفیشنسیز کا شکار ہے, جب وہ اسکول جاتا ہے ختیجہ, تو اس کو وہاں پہ بھی بہت سے مشکلات کا وہ شکار ہونا شروع ہوتا ہے. وہ اس چیز کو ویسے گریب نہیں کر پاتا, چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا, اس کی کسی بھی چیز کو گرپ کرنے کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے, چاہے وہ اسکول ہے, چاہے وہ پڑھائی ہے, چاہے وہ کھیل ہے, چاہے وہ کھانا پینا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایسے, اور پھر انفارچونیٹلی وہ ایریا ایسا ہے جہاں پہ فوڈ انسیکیورٹی زیادہ ہے. پیپل ہیو ٹو ریئلی ورک. بہت سے گھرانے ایسے تھے جہاں پہ 1 سے 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے مینیج ہوتا تھا, اور اسی ان کے ہاؤس ہولڈ تھے, وہی ان کی ایریا تھا, زمین پہ ہی انہوں نے کاشتکاری کی ہوئی تھی, وہاں سے جو آتا تھا وہ اس کو کرتے بیچتے تھے, اسی سے ریٹرن آتا تھا, وہ ان کا گھر چلاتے تھے. اب فلڈ میں انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ وہ سارا کچھ بہہ گیا, ٹھیک ہے, وہ تباہ ہو گیا. اب وہ تباہ ایسا ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں امیجیٹ ایکشنز نہیں ہوتے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہاں پہ ایفرٹ نہیں ہو رہی, مختلف آرگنائزیشنز دے بین ورکنگ اوور دیئر, بٹ ویسے نہیں ریکور کر پائے, کیونکہ ابھی بھی ایز اے پبلک ہیلتھ ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو لوگ افیکٹڈ ہیں, وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ بچہ جو کہ آلریڈی ہی چیلنج تھا, اب وہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں آ گیا. آپ کو پتا ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں, یا تو وہ پھر اگر گھر گر گئے ہیں تو یا تو کسی بلڈنگ میں انہوں نے وہ لیا, وہ آج تک انہی شیلٹر میں ایگزیکٹلی وہ ٹیمپریری شیلٹر ہے, وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہائیجینک کنڈیشنز وہ بلو ایوریج ہوتی ہیں, جس کی امیونٹی, کیونکہ جو بچہ اسٹنٹڈ ہوگا یا ویسٹڈ ہوگا یا انڈر ویٹ ہوگا, یا اور ایون ایک نارمل بچہ بھی اگر اس طرح کے کنڈیشنز میں رہنے لگے تو ظاہر ہے ان کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. اب اس میں امیونٹی آپ کی سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. ایسے بچے بار بار بیمار ہوتے ہیں. جب ایسے بچے بار بار بیمار ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو مختلف دوائیں ایسی دی جاتی ہیں, اینٹی بایوٹکس پہ ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ ریکور کر سکے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ, اور جہاں پہ وہ آلریڈی اسٹنٹڈ تھا, یعنی کہ اس کی ہائٹ کم تھی, وہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا, وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی, آیوڈین ڈیفیشنسی, ان ساری چیزوں کا بھی شکار ہونے لگتے ہیں. یہ صرف اسٹنٹنگ نہیں, ویسٹنگ, یہ ساروں کی میں بات کر رہی ہوں, کیونکہ وہاں پہ جو ایریاز ہیں وہاں پہ بچوں میں مختلف چیزوں کے, وہیں پہ آپ کی ڈائریل ڈیزیزز بھی آ جاتی ہیں, کیونکہ ہاتھ دھونے کے لیے صاف پانی نہیں ہے, پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے. واٹر بورن ڈیزیزز جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے کے اوپر حملہ کرتی ہیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اچھا اب ڈائریل ڈیزیزز ہیں تو پھر ڈی ہائیڈریشن کی طرف آپ جائیں گے, کیونکہ وہ ویسے ریکور نہیں کر پا رہے, کھانا پینا ویسا نہیں ہے. یہ سب ایک دوسرے سے لنک جڑی ہوئی ہے, اندازہ لگائیں. بالکل, اسی لیے ختیجہ میں آپ کو لے کے چلی اس گھر سے جہاں پہ وہ رہتے تھے اور کرتے تھے, اور اب ہم آ گئے ایک شیلٹر ہوم میں, اور وہاں پہ بچے کیا کیا فیس کر رہے ہیں, اور ساری چیزیں ہیں. اور اسی بچوں میں آپ کو پتا ہے کہ صرف بچے بچیاں, اب ہمارے آئرن ڈیفیشنسی کی ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی, اور میں ہر دفعہ, کیونکہ دیٹ از سم تھنگ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, کیونکہ آئرن ڈیفیشنسی ایک ایسی چیز ہے ختیجہ جو آپ کو آپ کی بہت سے بیسک فنکشنز پرفارم کرنے سے روک دیتی ہے. فوکس کرنے سے, سب سے بڑی چیز ہے, بات چیت کرنے سے, سوشل انٹریکشن بچہ نہیں اس کا کر پاتا, کیونکہ اس کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہوتی, وہ چیزیں ہی نہیں ہوتی, وہ انرجی نہیں ہوتی, وہ چاہ نہیں ہوتی. تو وہ ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اب بچے ایک شیلٹر ہوم میں رہ رہے ہیں, وہاں پہ مختلف بیماریاں ہیں جو کہ آلریڈی وہ ویک ہیں, وہ ان سب چیزوں کو گریب کرتے ہیں. اب بات آتی ہے کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ چیزیں تو کنٹرول پہ جانے سے پہلے ایک اور پوائنٹ کائنڈلی آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ آفت زدہ علاقوں میں بچے کس طرح سے وہ کمپرومائزڈ کنڈیشنز میں رہتے ہیں, اور وہاں ان تمام ڈیفیشنسیز کے بعد بھی اگر ان کو تھوڑا بہت ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے, یا ان کو دوبارہ زندگی کی طرف, نارمل زندگی کی طرف لانے کے لیے, تو اس میں اکثر میں نے رپورٹس میں پڑھا ہے کہ جو ان کو نیوٹرنٹس دیے جاتے ہیں وہ امپیئرڈ ایبزورپشن ہوتا ہے. تو وہ تھوڑا ایکسپلین کرے کہ وہ ہے کیا, اور اس سے بچے کی صحت پہ کیسے فرق پڑتا ہے. آپ نے بالکل صحیح بات کی. اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ایک ڈیزاسٹر ہٹ ایریا ہے, وہاں پہ کیا ہے کہ وہ اب کٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, نہ وہاں پہ سپورٹ جا سکتی ہے, نہ چیزیں جا سکتی ہیں. ابھی آئی بین ورکنگ سنس کلائمیٹ چینج کی ہم بار بار بات کریں, یہ جو آج ہمارا پروگرام ہے نا ختیجہ, دس از کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ہماری ایگریکلچر پہ, اور ایگریکلچر کا امپیکٹ ہماری نیوٹریشن پہ, اور نیوٹریشن کا امپیکٹ ہماری
اسپیشلی بچوں کی ہیلتھ اور چیزوں پہ اور ماں کی ہیلتھ اور جی، بالکل، سچویشن پہ. ٹھیک ہے, اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے ہوا کیا کہ آپ نے بات کی کہ ان کو آف کورس اب وہاں پہ کوئی کیونکہ ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ہمیں ایک پیکٹ دیتی ہیں امیجیٹ ریلیف کی, اگر کچھ کھانے کو نہیں ہے تو آپ وہ کھا لیں. اب وہ انڈر اس کے بارے میں سمجھا نہیں گیا, اس کے بارے میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ اس کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ بچے کو صبح دوپہر شام ہی وہ سیشے دیے چلے جائیں, کیونکہ وہ پیکڈ سیشز ہوتے ہیں. وہ آپ کی نیوٹرینٹ ریکوائرمنٹ کو سلولی گریجولی, یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دم سے زیادہ ہاں ایگزیکٹلی, تو وہ آپ کے سسٹم میں ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے, جب وہ آپ کے سسٹم میں ڈائجسٹ نہیں ہوتے تو وہ پھر آپ کو آف کورس وہ پھر اوور فلو کرتے ہیں, تو وہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایدھر وہ کانسٹیپیشن کی طرف لے جاتے ہیں, ایدھر وہ ڈائریل ڈیزیزز کی طرف لے جاتے ہیں, کہ تو وہ چیزیں اس بچے کو امپیکٹ کرنے لگتی ہیں. تو وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں سیشز دیے جاتے ہیں اس کی ایک اماؤنٹ ہے جو کہ آپ نے کرنی ہے, کھانی ہے. مطلب وہ ایسا نہیں ہے, اس کے اوپر بتایا جاتا ہے جو کہ ہم انفارچونیٹلی فالو نہیں کرتے. اب ہو کیا رہا ہے کہ جو بچے امیونٹی ویک ہے ہمارے, میں زیادہ ٹیکنیکل اس میں نہیں جاؤں گی, لیکن ہمیں کچھ وائٹامنس چاہیے ہوتے ہیں, B2 ہے, B6 ہے, B12 ہے, یہ جو ہمارے ڈائجسٹیو انزائمز ہیں اس کے ساتھ مل کے ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اگر آپ ان میں سے کسی بھی چیز کی ڈیفیشنسی کا شکار ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا ڈائجسٹیو سسٹم جو ہے وہ افیکٹ ہونے شروع ہو جاتا ہے. اور جب وہ آپ کا ڈائجسٹیو سسٹم افیکٹ ہوتا ہے تو پھر آپ ان چیزوں کو ویسے ڈائجسٹ نہیں کر پاتے اور وہ پھر جو کہ وہ چیز فائدہ دے وہ چیز آپ کو نقصان کی طرف لے جاتی ہے. اب وہ کیا ہوا کہ ایک بچے کو ہم نے دیا, وہ ڈائریا کی طرف چلا گیا. پہلے وہ ٹھیک ٹھاک تھا, صرف اس کا ہم پیٹ بھرنا چاہ رہے تھے. اب ڈائریا سے کیا ہوا کہ جی ڈی ہائیڈریشن ہوگی, پھر ہم IV ڈرپس کی طرف جائیں گے, ہم اور چیزیں لیں گے, پھر اتنی بلک میں لوگ ہوتے ہیں, پھر آپ اس کو ویسے ٹریٹ نہیں کر پاتے, تو وہ پھر ایک لانگ لاسٹنگ ڈیفیشنسیز کی طرف بچہ چل پڑتا ہے. لانگ لاسٹنگ ڈیفیشنسی, اور وہ ڈائریکٹلی بچے کے ڈیولپمنٹ کو متاثر کرتا ہے, کیونکہ پھر وہ والی چیز بالکل بچہ پھر اس کا جو گروتھ ہے وہ کئی طرح سے کمپرومائز ہوتا ہے. اور اسپیشلی بچے کا جو برین اس دوران چھوٹی عمر میں ڈیولپ ہوتا ہے, اور اگر اس کو بار بار ڈائریا ہو جائے اور اس کے نیوٹرینٹس اس طرح سے ایبزورب نہ ہو جائے تو وہ میرے خیال میں بہت خطرناک بات ہوتی ہے. ایبسلیوٹلی. اور پھر ہم وہی والی بات ہے نا کہ ہم اس کو ڈیل کرنا چاہ رہے تھے, ہم اس کو ٹریٹ کرنا چاہ رہے تھے, پر ہمارے سے ہوا یہ کہ ہم نے اس کو اوور لوڈ کر کے اور چیزوں کی طرف نکال دیا. تو وہ آپ کو بہت ضروری ہے سمجھنے کا کہ کس طریقے سے ہے. اچھا, اس میں یہ بھی دیکھنے کو آیا ہے کہ ادر دین دا ڈائجسٹیو ایشوز, لنگ پرابلمس بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ کھانسی, نزلہ, زکام ایک ایسی چیز ہے جو کہ اگین کمیونیکیبل ڈیزیز ہے. ایک آپ اس میں کلوز اس میں رہ رہے ہیں, مختلف ہوئے, تو بچوں کی امیونٹی اس میں بھی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. پھر اور بہت سی ملٹی وائٹامن ڈیفیشنسیز ہیں. ہم بار بار وائٹامن ڈی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وائٹامن ڈی ہمارے کھانوں میں تو ہے ہی نہیں نا ختیجہ, اور جن کھانوں میں ہے دے آر ایکسپینسو, دے آر آپ ان کو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں ایز اے بلک اگر ہم پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ ایک پوری نا انٹر لنک چیز ہے جس کا ہمیں خاص خیال رکھنا پڑے گا. بالکل. تو آپ آلریڈی آپ نے ریمیڈیز کی بات کی تھی, تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ یہ تو ایشوز ہے جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے, اور اس سے کئی اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ایشوز. تو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا طریقے آپ لوگ اپناتے ہیں؟ اب تک کیا میجرز آپ نے لیے ہیں, اسپیشلی ود ریگارڈ ٹو جو ایمرجنسی اس میں سچویشنز میں ہمارے بچے ہیں؟ بالکل. اچھا, اب نا بڑا ختیجہ بہت ٹرینڈ آ چکا ہے. پہلے یہ تھا کہ ہم مڈ وائفس کو ٹرین کرتے تھے, چیزیں کرتے تھے. دیکھو کہیں پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ ڈیزاسٹر پرون ایریا ہے اور یہاں پہ ان کمنگ ایئرز اللہ نہ کرے کوئی ڈیزاسٹر آ سکتا ہے, تو ہم اب چیمپئنس ٹرین کرتے ہیں. اچھا, چیمپئنز جو ہیں وہ کہاں سے ہم پک کرتے ہیں؟ جیسے کہ ایک سوسائٹی, ایک ایریا ہے اور ایک کالونی ہے, اور وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان میں اب ڈفرینٹ کرائٹیریاز ہیں, جو کہ پڑھے لکھے ہیں, جو سمجھ سکتے ہیں. آپ ان کو ایک کرائٹیریا سیٹ کر کے سلیکٹ کرتے ہیں جو ہم کیونکہ اب ہم نے دیکھا کہ اس کی ضرورت ہے ان کمنگ ٹائمس. جو چیز ہو گئی, اف وی کیپ آن پونڈرنگ آن دیٹ کہ زلزلہ آ گیا یا وہ آ گیا, فلڈ آ گیا, اور ہم کچھ نہیں کر پائے, اب آپ نے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے. سو انہیں پتہ ہو, ایک تو وہ اسی علاقے کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ انہیں سمجھ ہے کہ کیا کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں, کیا جب کوئی ایمرجنسی آئے گی تو کیا ہم نے اسٹیپس لینے ہیں ٹو پروٹیکٹ ایوری ون. ایک چیز. اس کے بعد ہم ان کی ٹریننگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ہم ایکول جینڈر ایکویلٹی پہ بہت بلیو کرتے ہیں, عورتیں بھی. اور کیونکہ عورتیں ان خواتین کو میسیجز دیں گی کہ کل کو کچھ ہونا ہے, تو وہ کس طریقے سے, ایک ماں جو ہے کل کو اگر فلڈ آ جاتا ہے تو وہ اس کے 4 بچے ہیں, وہ خود بھی پریگننٹ ہے, وہ کس طریقے سے ان 4 بچوں کو, آنے والے بچے
بچے کو اپنے آپ کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کرتی ہے, رادر اس کے کہ وہ گھر کی چھت پہ جا کے بیٹھ جائے کہ کوئی آئے گا تو مجھے یہاں سے لے کے جائے گا. آپ نے کس طریقے سے ان کو وہاں سے اس ایریا سے نکلنا ہے تاکہ آپ جو ڈینجر زون ہے وہاں سے نکل آئیں. ایک چیز تو یہ ہو گئی. اب ہم ایک اور چیز پہ بھی کام کریں خدیجہ, کہ ہم نے دیکھا کہ سنس پبلک ہیلتھ ہے, یہ ہمارے سارے پروگرامز اور آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ آپ نے 15-20 لوگوں کی ٹیم تیار کی, آپ نے ایک ایسی شیلٹر ایریا بھی رکھا کہ کل کو خدا نہ خواستہ کچھ ہونے والا ہے تو یہاں پہ سب ریفیوج کریں گے. ایک چیز ہو گئی. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سے کراپس ہیں, وہ ایسی کون سی کاشت ہے جو آپ کر سکتے ہیں اور ان دا لانگر رن وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے اگر کوئی بھی چیز ہے. کیونکہ دیکھیں جب آپ کسی ڈیزاسٹر ایریا میں, وہاں سے ہیلپ آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. اگر ہم اسلام آباد میں ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ کے پی پورا وہ آپ کا جو ایک چینل ہے وہ ڈسرپٹ ہوا ہوتا ہے. بالکل وہ ہوا. اب مائیں, اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اب ایسی کنڈیشن میں اگر ORS بنانا ہے تو کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے. اگر آپ نے سافٹ غذا کے اوپر رکھنا ہے تو کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم گرو کریں گے, جس میں آلو ہے, جس میں ایسی چیزیں ہیں, پالک ہے. ڈائیورس فوڈ کے بارے میں بتاتے ہیں. یس, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ, اور وہ جو ہمارا شیلٹر ہوم ہوگا نا خدیجہ, اس کے ارد گرد کہیں گرو کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں دور گرو کیا جائے گا. ٹھیک ہے, دس از دا آئیڈیا. اور یہ جو شیلٹر ہومز ہے یہ گورنمنٹ ان کو مینیج کرتی ہے, کس طرح سے یہ مینیج ہوتے ہیں؟ اچھا خدیجہ, ابھی سنس میں بتایا کہ ہم ابھی کلائمیٹ چینج آپ نے دیکھا ہے ان کمنگ ایئرس پہ ٹائم ہو رہا ہے, تو ابھی ہم نے ساری جو ہے بیسکلی ہم بلڈ اپ کر دیتے ہیں, اس کے بعد وہ گورنمنٹ یا جو ایریا کے لوگ ہیں وہ اس کو خود ہی مینٹین کرتے ہیں. لیکن کمیونٹیز کو آپ انگیج کرتے ہیں, جو کہ سب سے اہم چیز ہے اس میں. بالکل. اور جو چیمپئنز آپ ٹرین کرتے ہیں یہ اس کمیونٹی سے لیتے ہیں, اور کن کو آپ لیتے ہیں؟ مدرز ہے, یوتھ ہے, کون لوگ ہیں وہ؟ اچھا, اس میں ایکول ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. اس میں یوتھ بھی ہوتا ہے, اس میں مدرز بھی ہوتے ہیں, اس میں آپ کے جو ہیں میل پارٹیسپینٹ آف دا سوسائٹی بھی ہیں, اور اس میں آپ کے کچھ جیسے مسجد امام ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو قاریاں ہیں. اور یہ سارے والنٹیئر ہیں, ان کو آپ ٹریننگ دیتے ہیں؟ بالکل دیتے ہیں. اور پھر ان کا رول کب شروع ہوتا ہے؟ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تب شروع ہوتا ہے, یا عام حالات میں بھی یہ میسیجز کنوے کرتے ہیں؟ جیسے کبھی کوئی آ گیا وائرل کوئی ڈیزیزز آ گئیں جس میں سپوز آپ کی ریسپریٹری انفیکشنز آ گئے اور وہ پورا ایریا, تو انہیں پتا ہوگا کہ کس طریقے سے بتانا ہے. کیونکہ دیکھیں کلائمیٹ چینج میں نا سینیٹیشن, ہائیجین, یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہیں. اگر آپ کی سینیٹیشن اور ہائیجین اور آپ کے صاف پینے کا پانی نہیں ہوگا تو آپ کس طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں. اب بار بار خدیجہ ہم صاف پینے کا پانی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اب صاف پینے کا پانی کس طرح, یا تو ابالیں. اب ابالنے کے لیے آپ کے پاس سیلاب ہے, آپ کی لکڑیاں گھیلی ہیں, تو آپ اچھا دھوپ میں کس طریقے سے آپ پانی کو فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ پینے کا پانی بن سکے. تو یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے جس کی صرف چھوٹی چھوٹی میں پوائنٹس آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم کس طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں. دس ڈیٹیل ٹو ایوری اسٹیپ. چیمپئنس کیسے سلیکٹ کرنے ہیں, ان کی ٹریننگ کیسے کرنی ہے, اس میں ڈسٹریبیوشن کیسے ہونی ہے, کتنی عورتیں, کتنے بچے, کتنا یوتھ, کتنے, تاکہ یہ ایک امپیکٹفل سوسائٹی کی طرف ہم لے کے جا سکیں. اور ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سمجھ سکتے ہیں اور جنہیں پتا ہے کہ جیسے میں اگر اسلام آباد میں پلی بڑھی ہوں تو مجھے پتا ہوگا کہ یہاں پہ کیا پروز ہیں اور کیا کونس ہیں. اسی طریقے سے ان پھر اپرچونیٹیز بھی تو دیکھنی ہے, اپرچونیٹیز کدھر ہے. بالکل. تو یہ ہے, اور ان کے انسینٹیوز بھی ہوتے ہیں. دین وی کیپ سم انسینٹیوز آلسو. ایک تو انسینٹیو یہ ہے کہ وہ جس سوسائٹی میں وہاں پہ آپ کی بات لوگ سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, وہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ ایک ریپرزینٹیو ہیں, آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں, آپ کو نالج ملتا ہے. نالج از پاور. اور وہ بھی آپ اتنا اپڈیٹڈ نالج دیتے ہیں. مجھے پتہ ہے نا, یہ جو کی میسیجز ہے اور جو ٹریننگ مٹیریلز ہیں, ان سے بندہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. تو یہ تو خیر بہت اٹ سیلف ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے. بالکل, ایبسلیوٹلی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ کام کیا جاتا ہے. اس ایریا کے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی یہاں کیا کیا چیزیں گرو کی جاتی ہیں, کیا کیا چیزیں جو آسانی سے گرو کر جاتی ہیں, اور اسی میں فرسٹ, اور اس کا جو نیوٹریشن ویلیو ہے وہ اب بتاتے ہیں کمیونٹی کو. بالکل بتاتے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا سبزیوں میں کیا اس کی جو غذائیت ہے, اور جو ہم آٹا کھاتے ہیں اس میں کیا غذائیت ہے, آلو کھاتے ہیں, تو یہ آپ بتاتے ہیں کمیونٹیز کو کس فوڈ میں کیا ویلیو ہے, اس کا نیوٹریشن ویلیو کیا ہے. اس طرح تو نہیں سمجھا سکتے خدیجہ کیونکہ بہت ٹیکنیکل, بٹ ہم ان کو وہ چیزیں بتاتے ہیں کہ جو چیز کھانے سے بہت دیر تک آپ کو انرجی مل سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں, تاکہ اس میں تھوڑا کیونکہ جب کوئی بھی آپ کا ایمرجنسی آتی ہے تو ویسی مقدار میں کھانا نہیں ہوتا آپ کے پاس, تو تھوڑا اگر مل رہا ہے تو وہ میکسیمم انرجی آپ کو دے سکے. تو وہ چیزوں کی ہم ان کو بتاتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو کس طریقے سے لے کے چل
सकते हैं आगे. These are all ideas जो कि हमने मैंने एज अ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट एंड एज अ डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट हमने, क्योंकि जब आप देखिए मैं और आप बात करें इट्स वेरी इजी टू टॉक व्हेन यू आर ऑन द एरिया ना, रियल साइड पे जब आप होते हैं तब आपको समझ, जब आप ग्राउंड रियलिटीज़ देख रहे होते हैं तब आपको समझ आती है कि अच्छा ये इस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, सोचा हमने कुछ था करने के लिए, अब हमें सारी चीज़ें ये करनी होंगी. तो दैट्स एन इंटायरली डिफरेंट गेम खतीजा, जो कि कहते हैं ना कि टेबल पे बैठ के लिखने से और जहाँ वहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट करने से रियल सिचुएशन में बहुत बहुत डिफरेंस आता है. बिल्कुल. और एक अच्छा प्लानर वो होता है जो वो इन्फॉर्म्ड आपकी वो होती है ना, प्लानिंग होती है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन आप करते हैं जब आपको रियल सिचुएशन पता हो. और एक अच्छा मेरे ख्याल में एक अच्छा इम्प्लीमेंटर, एक अच्छा पॉलिसी मेकर भी हो सकता है, मेरा ये ख्याल है, क्योंकि उसको ग्राउंड रियलिटीज़ पता है और उसको ऊपर से भी पता है कि किस किस को शामिल करना है उस डिसीजन में, क्योंकि उसको रिसोर्सेज भी चाहिए और डिसीजन मेकर्स के पास ही रिसोर्सेज है. बिल्कुल. तो ये जाहिर है जैसे आपने कहा कि ये सब इंटरकनेक्टेड है. बिल्कुल बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है. फिर इसी में हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा देखने में आ रही हैं. अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आ रहा है तो हम पहले से जो कहते हैं ना एंटिसिपेटरी स्टेप्स भी आप ले रहे होते हैं ताकि आप देख लें. और ये डेटा आपको कहाँ से मिलता है, स्पेशली जो इमरजेंसी में कौन है, कोई सेंट्रल पॉइंट है जहाँ से आप सबको डेटा मिलता है, कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? खतीजा, इसमें रिसर्चर्स ऑफ कोर्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो मेरी फील्ड नहीं है तो मैं इतना उस तरीके से नहीं कहूँगी, लेकिन ऑफ कोर्स अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक एरिया जिसको दिया गया है तो वो पहले उसका पूरा रिसर्च एनालिसिस होता है, वहाँ पे टीम्स जाती हैं, वहाँ पे देखा जाता है, इंटरव्यूज़ होते हैं, बात होती है, चीज़ें देखी जाती है, फिर उनका फीडबैक लिया जाता है, फिर उसी इस पर एनालिसिस किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे की जाएंगी. आई एज अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट या एज अ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट फिर हमारी सर्विसेज ली जाती हैं, फिर हम उनको आइडियाज़ उनके फीडबैक को लेके और अपने आइडियाज़ को लेके ना वी देन लुक फॉर अ थिन लाइन के जहाँ पे हम मिलके काम कर सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ वी बीन प्लानिंग एंड वी ट्राइंग टू डू, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि वो चीज़ की जाए जो कि पॉसिबल भी है और जो लोगों को हेल्पफुल भी हो सकती है. और जो आप लोग ग्राउंड पे कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं तो उसमें एक तो ज़ाहिर है इमरजेंसी की अपनी फिर मुश्किलात है, इसके अलावा आपके ख़्याल में कम्युनिटीज़ को इंगेज करना वो रिवॉर्डिंग भी है? ज़ाहिर है वही वो बेनिफिशरीज़ है, आप जो कुछ भी करें उन्हीं के लिए करें और वो अच्छे से इंगेज हो जाएं और वो पार्टिसिपेट करें उन चीज़ों में, तो मेरे ख़्याल में उस काम में ज़्यादा सक्सेस होता है. आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने ग्राउंड पे कम्युनिटीज़ के साथ काम किया है और फिर बिहेवियर को चेंज करना मेरे ख़्याल में बहुत ही बड़ा चैलेंज है, तो आप थोड़ा बताएं कि जो बिहेवियर चेंज है उसको लेके. अच्छा खतीजा, वेल टू बी ऑनेस्ट, जो एक बहुत इंकरेजिंग चीज़ है जो मैंने इन लास्ट अपने जो मेरी प्रैक्टिकल है 6-7 सालों में मैंने नोटिस किया है कि जब आप इन एरियाज़ में जाते हैं तो पीपल आर रियली देयर टू वेलकम यू बिकॉज दे नीड हेल्प, बिकॉज दे थिंक कि जो चीज़ें उन्हें बताई जा रही हैं वो उनके लिए फ़ायदा मंद है. तो वो पहले से ऐसा नहीं है कि वो एक एरिया बिल्कुल रॉ था और हमने जाके वहाँ पर हमला कर दिया और हमने उन्हें बताना शुरू कर दिया और हमने उनकी ट्रेनिंग करना शुरू कर दी. उनको मुख्तलिफ लोगों से पता चलता रहता है. सबसे बड़ी बात है जो हमारा मोबाइल है, सोशल मीडिया जो है वो बड़ा ही इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं. एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है, तो उनको पता है. जब आप उधर जाते हैं, मैं आपको एक मज़े की बात हूँ खतीजा, सिंस आपको पता है मैंने मैल न्यूट्रिशन पे एक मैनुअल लिखा फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पे इसमें रेफ्यूजीज़ ज़्यादा होते हैं और मैं इसकी ट्रेनिंग कराने के लिए गई KPK कोयटा चागी, तो मैं अपनी तरफ से ना बड़ी इजी उर्दू करके और बड़े ना बेसिक स्टेप्स बना के लेके गई कि मैं उन लोगों को समझाऊंगी तो उनको समझ आना चाहिए. खतीजा, मैं जब वहाँ ट्रेनिंग कराने गई तो टू माय सरप्राइज दे लाइक अगर मैं चाहती थी कि मैं उनको 0 से लेके चलूँ तो मैं उनको 80 तक ले, तो वो ऑलरेडी 30-40 लेवल पे बैठे हुए थे. उन्हें समझ थी. और मेरे लिए कोयटा और चागी जैसी एक जगह ऐसी थी जहाँ पे जाके ट्रेनिंग कराना मुझे लगा कि बड़ा मुश्किल होगा. और हेल्थ और न्यूट्रिशन और ये चैम्पियंस जो हैं ये तो स्कूल टीचर्स हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन दे वर वेल अवेयर. एंड दे वर अवेयर, दे न्यू अबाउट द न्यू कॉन्सेप्ट्स, दे उन्हें पता था कि क्या क्या चीज़ें हैं. और वो उन्होंने हमें जब शेयर किया तो हमने भी आगे से फीडबैक किया कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करके देखो, ऐसे नहीं. तो ये जो आपका बिहेवियरल चेंज है
ماشاء اللہ یہ شروع ہو چکا ہے پاکستان میں. ویری نائس. دس از ویری انکریجنگ, کیونکہ میں اور آپ پبلک ہیلتھ میں بیٹھے ہیں, اور ہم اگر کسی ایریا کو, پہلے ایک زمانہ تھا نا جب آیوڈین ملا نمک بھی دینے کے لیے جب ہم کہتے تھے تو اس کے لیے ہمیں مسجد سے اعلان کرانا پڑتا تھا. بالکل ٹھیک ہے نا, کیونکہ لوگوں کو کنونس کرنا پاسبل نہیں تھا, اس کے بارے میں بہت سی میتھس تھیں, چیزیں تھیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ لوگ دے آر ریڈی فار چینج, they are ready to embrace your concepts, knowledge, everything. تو یہ behavioral change میرے لیے تو ہے. ہاں, چاغی واز اندر آئی اوپنر فار می. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ وہ جو بچیاں تھیں جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن جن رن کر رہی ہیں, جن کے گھر میں وہ ریفیوجی بچے پڑھنے آتے ہیں, وہ اتنی ان کو جو انہوں نے ٹریننگس کی ہوئی تھی اور بھی, لیکن ان کی بڑی اچھی اپروچ تھی, اور وہاں پہ کچھ بچیاں مجھے ماسٹرز والی بھی ملی. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار اس ایریا میں بھی. آپ کے خیال میں ایز اے ریزلٹ آف دا نالج اور جو ٹریننگ ہے اس کے بعد ان کے پریکٹسز میں تبدیلی آئی ہوگی؟ آئی ہے, بالکل آئی ہے. چاغی میں دس رول کے دیر واز ون پوائنٹ آف ٹائم کہ واش روم یوز کرنے کے بعد صابن سوپ کا کانسیپٹ نہیں تھا. پانی سے ہاتھ دھو لیا تو ہاتھ صاف ہو گیا. ٹھیک ہے, اور سبزیاں دھونے کے لیے وہ جو پانی ہے وہ برتنوں کا جو تھا اسی سے دھو. تو اب انہیں وہ کانسیپٹ آیا کہ واش روم یوز کرنے کے بعد صابن ہونا ضروری ہے, اور اس میں پانی بہانا کتنا ضروری ہے, کیا چیزیں ہیں. پانی صرف ابالنے سے یا فلٹر کے علاوہ بھی اور بہت سے طریقہ کار ہیں جس سے آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں. جانوروں کا پانی علیحدہ اور اپنا پانی علیحدہ رکھنے کا یہ کانسیپٹ بھی پہلے نہیں تھا. میں نے نگر پارکر میں خود ایک پونڈ دیکھا خدیجہ, یہ 2013 کی بات ہے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ یہ پانی ہے, یہاں سے ہم بھی پانی پیتے ہیں اور یہاں سے جانور بھی پانی پیتے ہیں. بالکل. دیٹ واز لائک اے سلیپ آن مائی فیس. آئی واز لائک یار ہم کدھر بیٹھے ہیں اور یہ کدھر ہیں. تو وہ 2013 کی بات ہے, آج ہم 2024 میں بیٹھے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور دیر آر مینی مور چینجز وچ ہیو بین براٹ. لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے, دے وانٹ ٹو ڈو, کیونکہ یہ وہ ایریاز ہیں جو انڈر پریولیج. میں کہتی ہوں یہاں پہ آپ کا جانا بھی ونس ان لائف ٹائم اپرچونیٹی ہے, جہاں آپ دیکھ کے جا کے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھتے ہیں. میڈیکل جو ہے آپ کی ہیلتھ فیسلٹی بیسڈ ڈلیوریز ہونا شروع ہو گئی ہیں. گھروں سے دائیاں جو ہیں, گھروں میں آ کے جو دائیاں ڈلیور کراتی تھیں, ان کو زیادہ کانسیپٹ آیا کہ ایک ہیلتھ فیسلٹی میں جا کے ڈلیوری کرانا از بیٹر دین کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے. دین آپ کے وزٹس جو ہیں, یہ بات کہیں اور جا رہی ہے لیکن میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ لوگ نہیں, یہ تو اہم کی پریکٹسز ہے نا. ایگزیکٹلی, کہ آپ ونس اے وومن از پریگننٹ تو اس کا وزٹ ہونا, وہاں پہ جا کے باتیں سمجھنا, ان کو پریپیئر کرنا کہ کیا کیا ان کی زندگی باڈیز میں چینجز آئیں گی, اور پھر جب بچہ آئے گا تو اس کو دودھ پلانا کتنا ضروری ہے, کیونکہ اس بچے کے لیے وہ دودھ, وہ کلوسٹرم کتنا امپورٹنٹ ہے جس کو پھینک دیا جاتا تھا. وہ اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ از دا بیسک آف چائلڈ ڈیولپمنٹ. تو وہ ساری چیزیں خدیجہ وہ بڑی سمجھ آنا لگی لوگوں کو. عورتیں ویل اویئر ہو چکی ہیں, خاندان کی جو بڑی خواتین ہیں دے آر ویل اویئر. اوکے. اور یہ بات بتانا کہ جب فالو اپ کے لیے جا رہی ہو تو وہ بچہ جو ہے ماں کے ساتھ جائے گا بنسبت اس کے کہ گھر کی کوئی بڑی عورت دادی یا نانی بچے کو لے کر, ماں گھر بیٹھی ہے. سمجھانا تو ماں کو ہے ہم نے, بالکل, اس نے کیا کھانا ہے, کس طرح کھانا ہے, پھر اس نے جب دودھ پلانا ہے تو وہ بچے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, بریسٹ فیڈنگ کے لیے کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں, اور ہاؤ اکنامیکل بریسٹ فیڈنگ کین بی اف یو انیبل ٹو افورڈ دیز فارمولا ملکس. بالکل, تو یہ فارمولا ملک تو پلانا ہی نہیں چاہیے, اس کی تو کوئی جواز ہی نہیں ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا, تو آپ نے تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر نوشین, سوری, آپ نے آلریڈی مینشن کیا کہ جو یہ 2022 کے فلڈز تھے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان اس مشکل سے گزر رہا ہے, اور آگے جو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس کے مطابق تو پاکستان مزید مشکلات کا شکار ہوگا کلائمیٹ چینج کو لے کے, اور یہ ڈائریکٹلی جو ہمارا فوڈ سیکیورٹی ہے یا جو ہمارا فوڈ سسٹم ہے, جو ہمارا ایگریکلچر سسٹم ہے, اس کو امپیکٹ کر رہا ہے. تو چونکہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ اور مختلف اداروں کے ساتھ کام کرتی ہیں, تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس کو لے کے کیا ہمارے ملک میں کوئی اس طرح کے بڑے پلانز بنے ہیں کہ ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے, کس کس لیول پہ ایڈریس کرنا ہے, کیونکہ ان کا الٹیمیٹلی جو آپ کے بچے ہیں, آپ کی فیملیز ہے, وہ سب متاثر ہو رہے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ جو دکھ کی بات ہے کہ جو آلریڈی ولنریبل ہے وہی متاثر ہو جاتا ہے, جو آلریڈی غریب ہے یا اس طرح کے کنڈیشنز میں رہ رہے وہی زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. بالکل. تو
ایک تو اس چیز کو آلریڈی جو ہمارے مشکلات ہے ان سے تو ہم نمٹ رہے، لیکن اوپر سے مزید مشکلات ایڈ ہوں گی، تو کیا ہم اس کے لیے پریپیئرڈ ہے؟ ہمارے پاس پلانز ہے؟ ہم اس طرح کے میجرز لے رہے؟ ختیجہ بہت کام ہو رہا ہے. کچھ چیزیں جیسے میں نے آنے سے پہلے بھی آپ کے ساتھ ایک ڈاکیومنٹ شیئر کیا تھا اور اس پہ آپ نے دیکھا ہے کہ سب سے پہلے تو ہماری بد نصیبی آپ کہہ لیں کہ ہم نے اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کیا جتنا کلائمیٹ چینج ہم پہ امپیکٹ کر رہا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ وہ صرف 1 سال کرے گا یا 2 سال کرے گا. اٹس گوئنگ ٹو افیکٹ اس ان کمنگ ایئرس. ٹھیک ہے. ایز وی ڈسکس وی اسٹینڈ ایٹ نمبر 10 آف دا موسٹ افیکٹڈ ایریاز آف دا ورلڈ جو کہ کلائمیٹ چینج کے ہاں ایگزیکٹلی جو ہمیں کلائمیٹ چینج کے اندر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب یہ سنس ہم آلریڈی انڈر ڈیولپڈ ہیں تو میں یہ نہیں کہتی کہ وی آر آل پریپیئرڈ اور ہم تیار ہیں کہ ہم کریں گے، لیکن یٹ اس پہ بہت سے کام ہو رہے ہیں. سنس وہ ریسرچ لیولس پہ پالیسی لیولس پہ ہو رہے ہیں تو ادھر تک میں ہمیشہ کہتی ہوں جس آپ کی فیلڈ جس چیز کی آپ اسی کے بارے میں اتنا کامنٹ کریں. ٹھیک ہے. لیکن یٹ جب میں چیزیں پڑھتی ہوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ پانی کوسٹل ایریاز پہ جو واٹر اسکارسٹی آ چکی ہے اس کو کس طریقے سے امپیکٹ کیا جائے، اس پہ کام ہو رہا ہے. وہ کون سے کراپس ہیں جن کو ہم گرو کر سکتے ہیں تاکہ کل کو اگر وہ کلائمیٹ چینج میں ہم افیکٹ بھی ہوتے ہیں تو وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، وہ آگے سیل آؤٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں ختیجہ جس پہ کام ہو رہا ہے اور چھوٹے لیول پہ بھی ہو رہا ہے، بڑے لیول پہ بھی ہو رہا ہے. بٹ وی آل نیڈ ٹو ڈو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از وی نیڈ ٹو انٹیگریٹ، وی نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر. جہاں جیسے میں اور آپ ملتے ہیں نا، آپ کی ایک اپنی انفارمیشن ہوتی ہے، میری ایک اپنی انفارمیشن ہوتی ہے، دین وی ایکسچینج نوٹس اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ سنس آپ کو پتہ ہے کہ سردیاں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، گرمی کا اسپین بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارے پاس پانی کے ریزروائرز کم ہیں. ہم کس طریقے سے پانی کے ریزروائرز کو بڑھا سکتے ہیں جس میں ویدر کنڈیشنز بہت زیادہ گرمی اور بہت زیادہ ٹھنڈ اور فلڈز اور یہ تمام چیزیں، یہ ساری دیکھیں نا آپ کے ایکسٹریم ٹیمپریچرز کی طرف ہم جا چکے ہیں. ہمارے پاس پانی کی کمی ہے، ہمارے واٹر لیولز جو ہیں وہ افیکٹ ہو چکے ہیں. اس کے بعد ہماری جو کراپ ہے اس کی وجہ سے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. جب کراپ افیکٹ ہوتی ہے تو جنرلی آپ کا سوشو اکنامک اسٹیٹس افیکٹ ہوتا ہے، سوشو اکنامک اسٹیٹس افیکٹ ہوتا ہے تو آپ کی لائف کوالٹی افیکٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پہ لنک ہوتا جا رہا ہے. جو میں شروع سے بات کری ہوں وہ یہ کری ہوں کہ ہاں اس میں نا ڈھیر ساری کیٹیگریز ہیں جس پہ مختلف لوگ کام کر رہے ہیں. اینڈ وی نیڈ ٹو برنگ اس ٹوگیدر ٹو یو نو میک اٹ مور امپیکٹفل. اب یہ جو ایشو ہے کلائمیٹ چینج، کس طرح سے پورا جو فوڈ سسٹم ہے اور جو آپ کا ایگریکلچر کا سسٹم ہے، آپ کا انفراسٹرکچر ہے، آپ کی ہر چیز کو یہ متاثر کرتا ہے. تو اس میں جب تک سب شامل نہ ہو جائیں، جیسے کمیونٹیز ہیں، بچے ہیں، پروفیشنلز ہیں، ادارے ہیں، ہر کوئی جب تک شامل نہ ہو جائے، میرے خیال میں اس مسئلے کو ہم حل نہیں کر سکتے ہیں اور اس مسئلے کے لیے ہم تیار نہیں ہو سکتے. تو آپ کے خیال میں کمیونٹی لیول پہ، اسکولوں کے لیول پہ، کالجز یا اور جو ہمارے ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہے، ہمارے ریسرچ کے ادارے ہیں، وہاں پر کیا ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس جو آئندہ آنے والے ڈیزاسٹرز ہیں اس کے لیے بہتر تیار ہو جائیں اور جو اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان سے ہم بہتر نکل سکے؟ ختیجہ بڑا صحیح پوائنٹ ہے کہ وہی والی بات ہے کہ جب ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک بندہ کھڑا اور وہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کرے. اٹس گوئنگ ٹو بی اے گروپ ایکٹیویٹی، اٹس گوئنگ ٹو بی اے گروپ ایفرٹ. بات شروع ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس بچے جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ جو ہماری پاپولیشن ہے وہ ہمارے پاس زیادہ ہے. بچے بہت زیادہ امپیکٹفل ہوتے ہیں اور وہ اپنا میسج جو ہے گھر بھی لے کے جاتے ہیں اور ان کا میسج جو ہے وہ جلدی پھیلتا بھی ہے. اب جہاں بات کریں نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو لیٹس اسٹارٹ وتھ اسکولس. چاہے وہ آپ کی ڈیزاسٹر اسٹک ایریاز میں ہے یا آپ کی جو ہے نارمل ہے. آپ نے کرنا کیا ہے، بچوں میں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. اب اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے انہیں بتانا ہے کہ آپ نے سپوز پانی کا ویسٹیج ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ شہر میں تو آپ نلکا کھول کے کھڑے ہیں، یو برشنگ یور ٹیتھ اور ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں. آپ نے پانی کے ویسٹ کے بارے میں بتانا ہے کہ پانی کا ویسٹیج کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی ایسے انڈر پریولیجڈ ایریا میں تو وہاں پہ پانی کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ آپ کی سینیٹیشن کے لیے بھی برقرار رہے اور آپ کی جگہ بھی صفائی پہ مینٹین رہے. ایک چیز ہو گئی. سیکنڈ، آپ ان کو پھر آپ بتاتے ہیں کہ وہیں پہ
جو ہے آپ اسکول ہو گیا چیمپئنس کی آپ بات کریں, چیمپئنس ہم وہیں سے ٹرین دیتے, ٹیچرز ہیں ہم انہیں کو ٹرین کرتے ہیں, انہیں کو چیمپئنس بناتے ہیں, کیونکہ وہ اسکول میں بھی ڈیل کر رہے ہیں, وہ اپنے ایریا میں بھی بڑا رسپیکٹفل سمجھا جاتا ہے کہ ایک ٹیچر خاتون ہے جو اسکول میں پڑھا رہی ہے یا کوئی مرد ہے جو اسکول میں پڑھا رہا ہے تو وہ استاد صاحب کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے ان کی ٹریننگ کی, اس میں ان کو آپ نے بتایا ایز اے کمیونٹی میں, کیونکہ کمیونٹی میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں صفائی, حالانکہ ہمارا ریلیجن کا پہلا نصف ایمان ہے, لیکن صفائی پہ ہی فوکس نہیں کیا جاتا, بالکل انوائرمنٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو آپ نے انہیں بتانا ہے کہ جو آپ کا ویسٹیج ہے اس کو کس طریقے سے ڈمپ کرنا ہے اور کتنا ویسٹیج ہونا چاہیے, اننیسیسری آپ وہ چپس کے پیکٹس اور پلاسٹک اور یہ چیزیں پھینکنا, اور اس سے انوائرمنٹ کیسے ڈیمیج ہوتا ہے, یہ اویئرنیس آپ نے اسکول لیول پہ دینا ہے. اب یہ آپ جو چپس کی بات کریے میں اسی پہ آ رہی تھی, اس کا دیکھیں سب سے زیادہ ضروری ہے آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ گھر کے بنا ہوا آلو کا وہ اور اس میں کتنا فرق ہے. بالکل ہیلدی ایٹنگ کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں, اگر وہ گھر سے بنے ہوئے لائے گا کھانا تو وہ چپس کے پیکٹ نہیں خریدے گا, وہ چپس کے پیکٹ اگر نہیں ہوں گے تو وہ ویسٹ میں نہیں جائیں گے, وہ ویسٹ آپ کو آپ کی زمینوں پہ پڑا ہوا نظر نہیں آئے گا, لفافے تھیلے ساری چیزیں یہ چیزیں ہو گئی. سو اٹس آل لنکڈ. ہیلدی ایٹنگ پریکٹسز آپ نے بتائیں, اسی طرح ٹیچرس کو آپ نے سمجھایا. ایک اور چیز جو دیکھنے میں آتی ہے ہمارے یہاں بڑا کانسیپٹ ہے, اپنے گھر کا کوڑا نکال کے ہم باہر پھینک دیتے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ کہ وہ جو گھر کے باہر ہے وہ بھی تو ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے, اور وہی سارا گند جو ہے وہ مل کے آپ کی کلائمیٹ چینج کی طرف, آپ کو پولوشن کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ آپ نے کرنا ہے. درخت لگانا جہاں آپ کے پاس زمینیں ہیں, مطلب آپ چھوٹی سی جگہ بھی پودے آپ رکھ سکتے ہیں اور ان کا خیال اب اس میں دو چیزیں ختیجہ, گھر ایک تو اس جگہ بنایا جائے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ایسی پرون ایریا نہیں ہے جہاں پہ فوراً آپ کا کوئی ڈیزاسٹر آئے تو آپ سب سے پہلے افیکٹ ہو. سیکنڈلی آپ گھر ان جگہوں پہ بھی نہ بنائیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی زمین ہے جس پہ پودے پھول کراپس آرام سے اگ سکتے ہیں, گرو کر سکتے ہیں, جو آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں. اور وہ چھوٹی عمر سے ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ پودے درخت اور یہ سب کچھ ہماری زندگی کے لیے اور ہم ان کے لیے ہمارا کیا رول ہے اور ان کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے, یہ شروع سے ہمیں ان کو بتانا اور چاہیے. ہمیں نا یہ لنک کرنا پڑے گا کہ دیکھو ہماری جو سانس ہے آکسیجن کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے, اور سب سے بڑا آکسیجن سپلائر جو ہے وہ ایک درخت ہے. بالکل, اگر ہم اسی کی امپورٹنس پہ محنت نہیں کر رہے اور ان کو ہم کاٹے چلے جا رہے ہیں, ان کو گھر کے یوزیج کے لیے بھی لکڑی بجلی گیس نہیں ہے تو جلا رہے ہیں, تو وہ درخت کٹ رہے ہیں, تو وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا اب ہو کیا رہا ہے, درخت کٹ رہے ہیں, آپ کی گرینری کم ہو رہی ہے, آپ اوپر سے اسی لکڑی کو جلاتے ہیں, وہ ہوا میں جاتا ہے, وہ پولوشن پہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, تو وہ پورا ایک سائیکل بن گیا جس کے اندر آپ پھنستے چلے جا رہے ہیں. اس چیز کی آپ نے اویئرنیس دے دی. اس کے علاوہ آپ کی سب سے پہلی جو چیزیں ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا ہمارے گاؤں وغیرہ میں کیٹل ہیں, ان کے جو گائیں بھینسیں ہیں اور جو آپ کی بکریاں ہیں, ان کا جو فضلہ ہے وہ آپ نے کس طریقے سے ڈمپ کرنا ہے, کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑی بیماری کا باعث بنتا ہے. جب فلڈ آتا ہے تو وہی فضلہ پانی میں بہتا ہوا لوگوں سے ہوتا ہوا گزرتا ہے, ساری چیزیں اگر وہ پراپرلی ڈمپ ہوگا تو وہ اس وقت گاڈ فاربڈ اگر کوئی فلڈ ایریا ہے جس پہ یہ سیلاب آیا ہوا ہے, تو وہ فضلہ تو کہیں ڈمپ ہے تو وہ ایٹ لیسٹ لوگوں کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں تو نہیں آ رہا, لیکن جب وہ بھی کھلا پڑا ہوگا تو وہ بھی لوگوں کے, تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کو مینیج کرنا ہے, اس کو استعمال میں بھی لا سکتے ہیں. بالکل لا سکتے ہیں, وہ طریقہ کار ہے ان کے پاس. اب تو بہت زیادہ چیزیں آ چکی ہیں, لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو صرف کوڑا کرکٹ سمجھ کے گھر سے باہر, اینڈ دا مومنٹ یو تھرو اٹ آؤٹ آف دا ہاؤس آپ سمجھتے ہیں یہ ہمارے گھر کا پارٹ نہیں ہے. بالکل, وی آر ڈن ود اٹ, ہماری جان چھوٹ گئی, ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی. تو یہی تو ہمیں اویئرنیس دینا ہے نا. آپ کی جان چھوٹ گئی, جو آپ نے کچرا باہر پھینکا, اس کا آپ ہی کی زندگی اس سے کیسے متاثر ہوتی ہے. بالکل, آپ کی جان نہیں چھوٹی بلکہ آپ کی جان تو پھنس گئی. کووڈ میں اوزون اسٹارٹیڈ ٹو ریپیئر, اوزون لیئر میں جو ہول تھا وہ ریپیئر ہونے شروع ہو گیا تھا. اچھا, کیونکہ ایوری بڈی واز ان سائڈ, وہ ہماری پولوشن کنٹریبیوشن بالکل کم ہو چکی تھی, وہ ساری چیزیں تو ہم خود ہی اپنے دشمن ہیں. بالکل, ہم اپنی انوائرمنٹ کو خود ہی ڈسٹروائے کر رہے ہیں. بالکل, اور ہم صرف سوچتے ہیں, ہمارے نا ایک اپروچ کی ضرورت ہے ختیجہ, وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ آور کمنگ جنریشنز. بالکل, ہم نا صرف اپنے بارے میں اور آج کے بارے میں سوچ رہے. بالکل بالکل. ہم اگر ہم کوشش کریں, ہم سوچیں کہ بچے اور بچوں کے بچے اور ان کے بچے کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور ان کو کیسی دنیا میں لا کے یا ان کو کس قسم کے ماحول میں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے وہ ہم جو آج 75 سال ہو گئے ہیں, 78 ایئرز, آئی ڈونٹ نو میں رائٹ میں ہمارے ملک کو بنے ہوئے, ہم صرف یوز کر رہے ہیں. اٹس ٹائم ٹو گیو اٹ بیک. ٹرو.
کتنی اہم بات کی آپ نے, ویری نائس. ہم صرف یوز کریں اور ایوری ٹائم وی سے ہمیں ملک نے کیا دیا. آپ کبھی یہ بھی تو سوچیں کہ ہم نے کیا اپنے ملک کو دیا. ہم تو کچھ بھی نہیں دے رہے, ہم صرف یوز کر رہے ہیں. اینڈ دین وی آر کلیمنگ اینڈ بلیمنگ اینڈ وی آر کمپلیننگ. یہ 3-4 چیزیں ختیجہ جو ہم نے اپنی زندگی کا پارٹ بنا لی ہیں. آئی نو وی آر ٹاکنگ بٹ دس کلائمیٹ چینج از ویری کلوز ٹو می. جب کیونکہ وہ نیوٹریشن کو افیکٹ کر رہا ہے, لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے, ہمیں نا وہ پوری سائیکل سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو ہمارا رول بنتا ہے, ہمارا جو فرض بنتا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ہر بندے کا فرض ہے. ہم نے جیسے شروع سے ہی بات کی کہ صرف اگر ہم گورنمنٹ کی طرف دیکھ کے رہے تو میرے خیال میں بہت ہی ظلم آپ ہوگا. باہر کے ملکوں میں جائیں نا اور آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے ملک ہیں جو بہت ترقی کر گئے ہیں, ان میں نا کمیونٹی کا بہت رول ہے. بالکل. گورنمنٹ لک ٹورڈز اے کمیونٹی کہ آپ بتائیں کیا کرنا ہے. بالکل. ہم نے بھی ایسی کمیونٹیز بنانی ہے بالکل, جو انیبلنگ ہوں, انرچڈ ہوں, جن کی اپروچز بڑی ہوں. اور دیکھیں میں یہ نہیں کہتی, لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے بڑے بزرگوں سے لے کے اس کو ہم سوچ نہیں رہے ہوتے, بس فالو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تھوڑی سی سائنٹیفکلی ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور جو اتنا علم ہے وہ ہمیں آگے دینے کی ضرورت ہے. اور آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ بس ہم جب سے ملک بنا ہے آج تک ہم اس کے ریسورسز استعمال کر رہے, بے دریغ استعمال کر رہے. لیکن ابھی وقت آیا ہے کہ ہمیں تھوڑا ریفلیکٹ کرنا ہے کہ ریسورسز استعمال کرنے بھی ہیں تو ہمیں محتاط طریقے سے کرنے ہیں, اور ہم نے مزید ریسورسز کریٹ کرنے ہیں. اور اس کریشن میں پھر ہم مزید انوائرمنٹ کو تباہ نہ کریں, بلکہ انوائرمنٹ کا خیال رکھتے ہوئے, اور پھر جو ایک ایجوکیشن کا عمل ہے وہ ہم شروع کریں اسکول کے لیول سے, بلکہ اس سے پہلے گھر کے لیول سے. میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ جو آپ کے سیکھنے کا عمل ہے, بچے کے سیکھنے کا عمل, وہ تو اس کی پیدائش سے بہت پہلے شروع ہوتا ہے. تو ہم نے اس طرح کا اویئرنیس دینا ہے. تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا, اور آئی ایم شیور آپ نے جو باتیں کی ہے اس سے ہمارے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بہت فائدہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.